والد والدہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے حج بدل بالکل کرا سکتے ہو، خود کرو تو کر سکتے، ایک کے لیے ایک۔ میں نے عمرہ کیا، مشین کے ذریعے بال کٹوایا، اب عمرہ کیا مشین کے ذریعے بال، بھائی مشین میں اگر بال کٹے ہیں سارے سر کے کوئی دم نہیں، اگر مشین میں آئے ہی نہیں ہیں پھر دم ہے، پھر اس طرح پھروانا چاہیے تھا آپ کو۔ اگر کسی حاجی کا خیمہ نیو مینا میں ہے اور نیو مینا جو ہے وہ مزدلفہ میں ہے، تو جب عرفات سے واپس آئے تو مزدلفہ اپنے خیمے میں رہ سکتا ہے، مزدلفہ کی حدود میں ہے۔ جو آیات میں نے بتائی تھی لکوریا کے لیے وہ کسی حافظ سے پوچھ لے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کعبے پہ نظر پڑے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا مانگو تو انشاءاللہ قبول ہوتی۔ باقی یہ اللہ والوں کے مقام ہے کہ جب ان کو کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو دنیا جہان کے خیالات ختم کر دیتے ہیں۔ اگر قربانی ہم خود کریں بالکل وہاں مینا میں بھی کر سکتے ہیں، جبل نور پہ بھی انتظام ہے، یہاں کاکیہ میں بڑی منڈی ہے وہاں بھی انتظام ہے، وہاں جا کے بکری خریدیں، ذبح کریں، باہر غریب کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کر دیں۔ مکے میں رہتے ہوئے افضل طواف ہے۔ عبادت میں وسوسے آتے ہیں، یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ مارتا ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو ہمارے اندر تو شیطان کو کیا تکلیف ہے۔ بہرحال 14 دن اگر ہیں تو آپ مقیم نہیں ہیں، مسافر ہیں۔ طواف زیارت کی صفا مروہ ہم پہلے کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 کو یا 8 کو احرام باندھ لیں، احرام باندھ کے پہلے نفلی طواف کریں، پھر حج کی صفا کی نیت سے صفا دوڑیں، پھر اسی احرام میں مینا چلے جائیں، اب احرام کھولیں گے نہیں، آپ اسی میں رہیں گے۔ اس کا صرف فائدہ یہ ہے کہ جب آپ 10 کو واپس آئیں گے طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ لیکن ایک میرا مشورہ ہے، مثلاً آپ 8 کو کرتے ہیں، 8 کو بھی تو رش ہوگا، تو 2 رگڑے بھگتنے کیوں چاہتے ہیں آپ؟ وہی ایک دفعہ آ کے کیوں نہ بھگتو؟ 8 کو احرام باندھو اور جاؤ۔ میں نے ایک ظالم کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں، وہ مجھے میری امانت نہیں دیتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اور دعا کرو۔ اگر کوئی آدمی حج عمرے پہ آ رہا ہے، لوگوں سے معافی مانگتا ہے، وہ نہیں مانتے، نہ مانے، تم نے معافی مانگ لی، اللہ تو جانتے ہیں۔ ایک عورت کا ہاتھ گر گیا، اس کا ہاتھ پلسٹر میں ہے، اس کی طرف سے وکیل بن کے کوئی اور کنکری مار لے۔ احرام میں ہوتے ہوئے جب دونوں حاجی فارغ ہو جائیں، کیا مانا؟ دونوں کنکری مار لیں، دونوں قربانی کر لیں، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ یہ لکوریا کی جو آیت میں نے بتائی تھی، سورۃ ہود کی 44 نمبر آیت ہے۔ کہتے جب ہم ہوٹل سے حرم آتے ہیں، راستے میں چاول پانی وغیرہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر غریب ہو تو لے لیا کرو، اگر امیر ہو تو نہ لو تاکہ کوئی اور غریب فائدہ اٹھائے، ورنہ لے لیا تمہارے لیے حرام کوئی نہیں، چونکہ وہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن وہ غریبوں کے لیے کھڑے ہیں نا، امیروں کے لیے تو نہیں کھڑے۔ لیکن ہمارے حاجی سوچتے ہیں کہ چلو کھانے کے پیسے بچ گئے تو کوئی ٹیلی ویژن شیلیویژن خرید لیں گے، کوئی موبائل خرید لیں گے، کیونکہ اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو ضروری ہے نا۔ میں طواف کر رہا تھا، کر رہی ہوگی نا، حید جو آ گیا، مرد کو تو حید نہیں آتا،
آپ کے ملک میں آتا ہو تو پتہ نہیں۔ بہرحال طواف جاری رکھا، صفا بھی کر لی، گھر جا کے دیکھا حیض تھا، فوراً طواف دہراؤ ورنہ دم پڑ جائے گی۔ پسند کا نکاح کیا، نکاح کے وقت لڑکی کے گھر والے موجود نہیں تھے تو کہا نکاح کیسے ہوا؟ جب اس کا باپ موجود ہو، چاچا موجود نہ ہو تو نکاح ولی کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں۔ لا نکاح الا بولی۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں، لوگ غلط سمجھ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی غلطی کر لی تو کیا اس پر ہم زنا کی حد جاری کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ اگر کسی چیز میں شبہ ہو جائے تو حدود ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں نکاح تو ہوا ہے نا، شبہ تو ہو گیا نکاح کا، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو۔ ہمارے دو آدمی جدے سے کپڑوں میں آئے، مکہ شریف میں آ کے احرام باندھ کے حج کیا، انہوں نے اگر حرم یا مکہ سے مسجد عائشہ سے باندھا ہے، حرم کے باہر سے کوئی دم نہیں، حرم سے باندھا ہے تو دم ہے، چونکہ وہ باہر کے تھے، ان کو باہر سے باندھنا چاہیے تھا، جدے سے نہیں باندھ سکے مسجد عائشہ سے باندھ لیں۔ ہماری بچی ہے ابنیا، بارہ، اللہ اس کو شفا دے۔ ہماری پتہ نہیں کیا بھابھی کا دماغ بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنی بھی اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بیماریوں کے لیے سب سے بڑی نعمت سورۃ فاتحہ ہے، اس کا نام فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ تو آپ خود گھر میں اس کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیتے رہیں۔ زید اور بکر نے مل کر گائے خریدی، دونوں حضرات نے پیسے رقم بھی ادا کر دی، گوشت بھی 2 حصوں میں تقسیم کرے، ٹھیک ہے۔ جادو کی وجہ سے میرے کمر اور جسم میں درد ہوتا ہے، بہرحال سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اگر تلاوت نہ کر سکیں موبائل میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ حج اکبر کہتے ہیں جو حج اللہ کے ہاں منظور ہو جائے۔ احرام کی حالت میں نسوار سے بچو، سگریٹ سے بچو۔ اگر ہم مینا میں ہیں اور جمعہ ہوتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے ہمارے ہاں لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا نام سنو تو مجھ پہ درود بھیجو۔